انسان جو بھی کام کرے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قبیل سے ہو، حقوق اللہ کے قبیل سے یا حقوق العباد کے قبیل سے، ہر عمل کو صفت احسان کے ساتھ متصف کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمیں قربانی کرنا ہے، ایک بڑی عبادت آنے والی ہے، اس کے دن بالکل قریب ہیں، تو دوست بزرگ کو قربانی کیسے کرنا چاہیے، قربانی میں صفت احسان کیا ہے، تو اس بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو انشاءاللہ آپ پیش نظر رکھیں گے تو ہماری قربانی قبول بھی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اجر بھی دلائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کر جا رہے ہیں ذبح کی جگہ پر، اس کو آپ نرمی سے ہانک کر لے جائیں۔ احادیث میں باقاعدہ اس کی ترغیب ہے، کھینچ کر لے جانا، زبردستی لے جانا مناسب نہیں ہے، نرمی سے ہانک کر لے جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چھری سے آپ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اس چھری کو اچھا تیز کر لیا جائے، بہت اچھا، تاکہ آپ جب جانور کے گلے پر چھری پھیریں گے تو جلدی سے اس کی رگیں کٹ جاویں اور جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ چھری کو اچھی تیز کریں، جانور کے سامنے نہ تیز کریں بلکہ آپ پہلے سے اچھے سے چھری کو تیار کر لیں، دوسرا کام۔ تیسرا کام، جس جانور کی آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو خود آپ ذبح کریں، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو ذبح کرنا آتا ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ چھری کو پکڑ کر آپ کا ہاتھ ہلنے نہیں لگے گا تو بہتر ہے کہ آپ خود چھری چلائیں۔ خود ذبح کرنا اپنا قربانی کا جانور بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ اگر آپ خود ذبح کرنا نہیں جانتے، آپ کی ہمت نہیں ہوتی، تو آپ جہاں آپ کا جانور قربانی کا ذبح ہو رہا ہے وہاں آپ کھڑے رہیں، یہ بہتر پسندیدہ ہے۔ آپ نے مکمل تیاری کر لی ہے، اب جانور کو ذبح کے لیے لٹانا ہے، تو لٹانے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو بائیں پہلو پر لٹائیں۔ بائیں پہلو پر لٹانا بہت سارے ساتھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں سے جدھر مغرب پڑتا ہے ادھر قبلہ کا رخ ہے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ تو لٹانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جنوب میں اس کا سر رہے گا اور شمال میں اس کے پیر رہیں گے، یعنی ساؤتھ میں اس کا سر کر دیں آپ اور شمال میں اس کے پیر کر دیں۔ شمال اور یہ جو قبلے کا رخ ہے، شمال اور مغرب، تو اس طرف اس کے پیر رہیں گے اور اس کا جو سر ہوگا وہ جنوب میں رہے گا۔ تو اس طریقے سے لٹائیں گے تو اس کا جو بایاں پہلو ہے وہ ظاہر سی بات نیچے ہوگا اور ہم اپنا جو گھٹنا ہے وہ اس کے پہلو کے اوپر جو دایاں پہلو ہے وہاں رکھ دیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ذبح کر دیں گے جانور کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر کچھ پمفلٹ چھپتے ہیں، اس میں باقاعدہ لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے قربانی کرنے کا طریقہ یا قربانی کی دعا تو لمبی چوڑی کچھ آیات آئیں گی۔ اگر وہ آیات آپ کو یاد ہیں، باقاعدہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی آیت کس وقت پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر وہ دعائیں آپ کو یاد ہیں، وہ آیتیں آپ کو یاد ہیں، یا آپ پرچے میں دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں تو ہم تو جانور ذبح کر ہی نہیں سکتے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، جانور حلال ہو، اللہ کا نام لیا جائے، یہ تین چیزیں کافی ہیں۔ اب وہ جانور ہمارا حلال ہے، ذبح کرنے والے ہم مسلمان ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم نے ذبح کر دیا ہے، ذبح کر لینے کے بعد نیت کر لیں کہ جس کی طرف سے یہ قربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ آپ ذبح کرنے والے خود ہیں اور آپ کے طرف سے قربانی ہے، آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو یہ جانور ذبح کیا ہے یہ آپ کے لیے ذبح کیا ہے، جس طرح آپ نے اپنے آج تک کے جتنے بھی اللہ والوں، بزرگوں اور انبیاء کی قربانی کو قبول فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی قربانی قبول کر لینا۔ بس اتنی نیت کر لیں آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دی، یہ نیت کر لی، بس قربانی ادا ہو گئی ہماری۔ ذبح کے وقت ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے، ہمارے جو قریشی بھائی ہوتے ہیں نا، قصائی بھائی، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، جلدی جلدی یہاں بھی ذبح کرنے جانا ہے وہاں بھی جانا ہے، اس کے چکر میں وہ ایک مکروہ تحریمی کام کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم ذبح کریں گے جانور کو تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک حرام مغز ہوتا ہے جو جانور کے گلے میں اندر جو جانور کی پشت ہوتی ہے نا، وہاں پر گردن کے پچھلے والے حصے میں وہاں سے لے کر ایک سفید ڈوری ہوتی ہے جو پشت میں ہوتے ہوئے پیچھے پشت تک اس کی سرین تک چلی جاتی ہے، اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے۔ تو جب ذبح کریں گے نا تو ذبح کرتے وقت حرام مغز نہیں کاٹنا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ حرام مغز کاٹنے کی وجہ سے جو اندر سے خون آ رہا ہے نا، جو بہنے والا خون جو ناپاک ہے جسے ہمیں پھینکنا ہے، تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے اور تھوڑا بہت خون اندر ہی بچ جاتا ہے۔ پہلے جو رگیں کاٹنے کی ہے، جن کو کاٹنا ضروری ہے 3 یا 4، وہ رگیں آپ نے کاٹ دیں۔ کاٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، بھلے 2-4 منٹ لگے،
وہ تڑپ رہا ہے، وہ خون جتنا وہ تڑپے گا وہ خون باہر نکلے گا۔ حرام مغز اس وقت نہ کاٹیں، جب آپ گردن الگ کریں گے نا اس وقت اس حرام مغز کو کاٹیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے چھری گھونپتے رہتے ہیں، جلدی سے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں ذبح کے وقت مناسب نہیں ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذبح کے وقت حرام مغز کو کاٹ دینا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال اتارنا اور وغیرہ وغیرہ آگے کے جو کام ہیں وہ آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔